ہم دیکھتے ہیں، ہم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں کیسے کیسے واقعات ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ برائی میں لت پاتا ہے، لیکن اندھی عقیدت، اس کو کوئی برا کہنے کو تیار نہیں ہے. تو پھر اس پہ ماتم نہ کیا جائے تو اور کیا کیا جائے؟ پوری قوم پہ ماتم کیا جائے. یہ کب دور ہوگا؟ یہ روش کب بدلے گی؟ یہ رویے، یہ وتیرے کب بدلیں گے؟ جب دین کی حکمرانی ہوگی اور دین کو نافذ کرنے والے جب خود اپنے اوپر دین لاگو کریں گے، منافقانہ رویہ نہ رکھیں، جھوٹ بولتے ہیں، اپنے جو کارکن ہوتے ہیں ان سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اپنی جماعت میں بھی جھوٹ بولتے ہیں اور حقائق ان سے چھپاتے ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری صفوں میں. یہ قومی المیہ بھی ہے اور انفرادی بھی، اور معاشرہ بھی اس وقت ایسی گراوٹ میں چلا گیا ہے، ایسے یعنی گھٹیا اس نہج پہ چلا گیا ہے کہ سوائے ماتم کے اور کیا کیا جا سکتا ہے. وہ پاکستان، وہ میرا پیارا پاکستان جو دین کے نام پہ بنا، آج کوئی پارٹی بھی سوائے تحریک لبیک کے نظریہ پاکستان کی بات کوئی بھی نہیں کرتا. اس سے بڑا اور اس قوم کے لیے المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ جب نظریہ ہی نہ رہے تو قومیں تو ختم ہو جاتی ہیں. قومیں تو نظریے کے ساتھ ہوتی ہیں. اور پھر کیا یہ صرف تحریک پاکستان کی ذمہ داری ہے، لبیک والوں کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، ہر مسلمان کلمہ گو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک میں دین کو نافذ کرنے کے لیے میدان عمل میں آئے. اور تحریک میں بھی جو یہ تبدیلی لانے کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں پہلے اپنے اوپر دین لاگو کرنا چاہیے. اگر وہ منافقت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کا کردار بھی دوغلا ہے، تو پھر یہ خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. دین کو وہی نافذ کر سکتے ہیں جو پہلے خود دین کو اپنے اوپر لاگو کرے. اس لیے میرے دوستوں بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، یقین کریں اتنا زیادہ دل دکھتا ہے کہ جو کچھ میں نے دیکھا، جو کچھ دیکھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں نا رویے بولتے ہیں، رویے بول رہے ہیں. معاملات ہمارے سامنے ہیں، ملک کے معاملات، ملک کی جو قیادت ہے، سیاسی قیادت، ان کے حالات. اور عجیب سے ایک طرفہ تماشا ہے، پاکستان کو ختم کرنے کے لیے سارا جال جو ہے بنا جا چکا ہے. سارا جال پاکستان کو ختم کرنے کے، جو ہمارے دشمن قوتیں ہیں پاکستان کے خاتمے کی درپے ہیں، پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. طریقہ واردات کیا ہے؟ طریقہ واردات یہ ہے کہ اس ملک میں سیاسی ابتری پھیلاؤ اور اپنے کارکنوں سے، کون؟ وہ طاغوتی قوتیں، وہ شیطانی قوتیں، وہ استعماری قوتیں، وہ یورپ والے، وہ امریکہ بہادر، یہود اور ہنود اور نصارہ، سارے اس بات پہ متفق ہیں اسلام کو دبا دو، اسلام کا نام لینے والوں کو بھی دبا دو کہ ان کے مفادات پہ زک آتی ہے. وہ ہم جتنی مرضی نمازیں پڑھیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو اپنے ملک میں بھی نہیں روکتے، نہ نمازوں سے، نہ مسجدیں بنانے سے، نہ روزہ رکھنے سے روکتے ہیں، نہ آپ کو مذہبی تہوار بنانے سے روکتے ہیں. انہیں چڑ کس چیز سے ہے؟ جب آپ شریعت پہ عمل کرتے ہو، جب آپ اپنے قانون پہ عمل کرتے ہو، جب آپ قرآن پہ عمل کرتے ہو، تو وہ ان سے ہضم نہیں ہوتی وہ بات، کیونکہ پھر آپ اپنے نظام کی بات کر رہے ہو اور وہ نظام نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ آپ اپنے نظام نافذ کرنے کے لیے پھر آپ جہاد بھی کریں گے، پھر آپ کفریہ قوتوں کو للکاریں گے بھی، پھر اللہ رسول کی نصرت بھی آپ کے ساتھ ہوگی.
وہ جانتے ہیں اس چیز کو، اس لیے وہ آپ کو کبھی بھی اس طرف نہیں آنے دیتے۔ اور یہی طریقے ہوتے ہیں، سیاسی ابتری پھیلاؤ، معاشی بدحالی کا شکار کر دو اور ٹکڑوں میں تقسیم کر دو اس ملک کو۔ آپ دیکھ لو، معاشی ابتری پاکستان میں آخری حدوں کو چھو رہی ہے۔ سیاسی ابتری کیا نام میں دوں، کہاں پہنچ چکی ہے، کردار ختم ہو چکے ہیں، گھٹیا لوگ آ گئے ہیں، اور وہ تماشا پوری قوم ننگے ہیں، ننگے، نہ اپنی ان میں غیرت ہے، نہ ان میں عزت ہے، نہ ان میں وقار ہے۔ اور یہ سیاسی ابتری کا بدترین زمانہ ہے اس پاکستان میں، حالیہ دور، یہ جو جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ انتہائی مخدوش حالات ہیں سیاسی طور پہ ملک کے، معاشی طور پہ ملک کے۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے، مذہبی جو قیادت ہے اس کو کیسے استعمال کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کیسے ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، کیسے آپ کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے، کیسے آپ کو وہ کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور کمزور کرنے کے بعد آپ کو ایک خاص لیول پہ رکھنا چاہتے ہیں، اس سے آگے آپ کو نہیں بڑھنے دیں گے۔ یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ کس نے؟ وہ جو ہمارے آقا ہیں، جن کے ہم غلام ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم کس کے غلام ہیں؟ ہم جمہوریت UN کے غلام ہیں، ہم FATF کے غلام ہیں، ہم یورپ کے غلام ہیں، ہم امریکہ کے غلام ہیں، ہم اس نظام کی طاغوتی شیطانی نظام جو اس ملک میں ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ اور جب تک یہ غلامی ختم نہیں ہوگی، ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہمارے فیصلے وہی کرتے ہیں، اور ہم ایک محکوم قوم ہیں، ہم غلام ہیں۔ طاغوت نے صرف اپنا چہرہ بدلا ہے۔ پہلے وہ ڈائریکٹ ہمارے ملکوں میں ہندوستان پہ حکومت کرتا تھا انگریز، اب وہ اور اس نے نیا طریقہ ایجاد کیا ہے کہ وہ خود تو اپنے ملک میں بیٹھا ہے، ادارے ایسے بنا دیے ہیں جن کی وہ فنڈنگ خود کر رہے ہیں۔ آپ کریں نا UN کے چارٹر کے خلاف جائیں ذرا، آپ پہ UN پابندیاں لگا دیں گے، سلامتی کونسل حرکت میں آ جائے گی، آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، کوئی آپ کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا، آپ کا حقہ پانی بند کر دیں گے۔ کیوں؟ کہ وہ آپ کو طاقتور نہیں دیکھنا چاہتے، وہ آپ کو محکوم دیکھنا چاہتے ہیں، غلام دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس طرف کوئی غور نہیں کرتا اس کا حل کیا ہے۔ یہ چیلنج ہے، کبھی بھی کسی صورت میں بھی پاکستان طاقتور نہیں ہو سکتا، کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ اس کی بقا وابستہ ہے تو دین کے ساتھ وابستہ ہے، اپنے نظام کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا، میں مسجد میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، ہم غلامی ہمارا مقدر رہے گی۔ تا وقت کہ مسلمان متحد ہوں، اپنی UN بنائیں، اپنے وسائل کو اکٹھا کریں، اور خود اپنے وسائل کے مالک بنیں، نہ کہ اپنے وسائل انہی غیروں کے ہاتھ میں دے دیں۔ اپنے کنٹرول میں لیں اپنے وسائل، اور خود استعمال کریں اپنے وسائل، اور اپنے آپ طاقت ایک بنائیں۔ ٹکڑوں میں تقسیم ہے اور آپ پہ حکمرانی ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تحریک لبیک پاکستان کا نعرہ تو ہے، باٹو بھی ہے، مقصد بھی ہے کہ دین کو تخت پہ لانا، لیکن جب تک یہ اپنی صفوں میں دین کو نہیں لاگو کریں گے، اب تک کا جو تجربہ ہے کوئی اتنا کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے،
کیونکہ ہمیں سیاسی دائرے میں نہیں آنے دیا جا رہا اور ہم آنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے۔ ہمیں جو مسائل درپیش ہیں ان مسائل کے حل کے لیے بھی ہم نے سر جوڑ کے قیادت نہیں بیٹھی، اور ان مسائل کو کیسے حل کیا جائے، ان رکاوٹوں کو کیسے حل کیا جائے، اس کے لیے شعور چاہیے، سیاسی بصیرت چاہیے۔ اس کے لیے کوئی سر جوڑ کے بیٹھ نہیں رہا، اور کارکنوں کو بچانا، ان کو مضبوط کرنا، تحریک کی طاقت اس کے کارکن ہیں۔ اور تحریک کو اگر زندگی ملی ہے، اس کی رگوں میں خون کس کا دوڑ رہا ہے؟ شہداء کا۔ یہ جاننا چاہیے، تحریک لبیک پاکستان کی رگوں میں خون شہداء کا دوڑ رہا ہے، اور جو شہداء سے بے اعتنائی کرے، بے وفائی کرے اور ان کا سودا کرے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر دین تخت پہ کیسے آئے گا؟ اس لیے جو ہمارا وزیر آباد والا معاہدہ ہے وہ سامنے آنا چاہیے، ہر کارکن کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ معاہدہ کیا ہے۔ اور اگر وہ جو ایک یوٹیوبر ہے، وہ نادر بلوچ صاحب، اس نے اگر جو 12 نکات پیش کیے ہیں معاہدے کے، اور اس نے چیلنج کیا ہے کہ حرف بحرف یہ ٹھیک ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر سوال اٹھتے ہیں، قیادت کیوں نہیں اس کا جواب دے رہی؟ کیوں نہیں مقدمات ختم ہو رہے؟ کیوں نہیں شہداء پہ ایف آئی آر درج ہو رہی؟ کیوں یہ لکھ کے دے دیا گیا ہے کہ شہداء کی درج نہیں کرائے جائیں گے ایف آئی آرز؟ اور جو بھی یہ معاہدہ، اس میں ایسے قابل اعتراض پوائنٹ شامل ہیں، کیوں چھپایا جا رہا ہے قوم سے؟ کیوں چھپایا جا رہا ہے کارکنوں سے؟ یہ ضروری ہے کارکنوں کو باخبر رکھیں، کارکنوں کو بتائیں۔ اگر آج ہمیں بھی عادت پڑ گئی اپنے کارکنوں کو دھوکہ دینے کی، تو پھر دوسری پارٹیوں میں ہماری پارٹی میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اور یاد رہے، ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جس میں تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا نا، تو وہ کبھی درست سمت میں وہ نہیں جا سکتا، چاہے تحریک ہو، چاہے جماعت ہو، چاہے کوئی انڈیویجول ہو، چاہے کوئی فرد ہو، چاہے کوئی معاشرہ ہو، کوئی جماعت ہو۔ تنقید ہونی چاہیے، تنقید جو تعمیر کے لیے ہوتی ہے۔ جہاں پہ تنقید برداشت ہی نہ ہو، اختلاف رائے برداشت ہی نہ ہو، تو وہاں کبھی بھی درست فیصلے نہیں ہوتے۔ میں سوچ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے اپنے اپنے لابیسٹ ہیں، اور وہ ان کے لیے پروگرام کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی ہو گئی، پی ڈی ایم والے ہو گئے، تحریک والے ہو گئے، وہ کبھی بھی ہمیشہ غلط کام کو بھی اپنی جماعت یا طے کریں گے یہ ٹھیک ہے، یہ غلط بات ہے، کیونکہ اس سے معاملات بگڑ جاتے ہیں، سنورتے نہیں ہیں۔ جو صحافی ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے دونوں پہلو سامنے لائے تاکہ اصلاح ہو سکے۔ یہی تو کوالیفیکیشن ہے ایک صحافی کی، کہ وہ دونوں پہلو دیکھتا ہے اور دونوں کو آشکار کرتا ہے، سامنے لاتا ہے تاکہ اصلاح کا پہلو نکلے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بس جو جس کے ساتھ لگ گیا اس کے غلط فیصلے بھی درست ہیں، اور اس کی تمام برائیوں پہ پردہ ڈالنا بھی اسی صحافی کا کام ہے، اس کے غلط کاموں کو بھی سند دینا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بھی اسی کا کام ہے۔ یہ بے ایمانی ہے، یہ بے ایمانی ہے، نہ اس کی شریعت اجازت دیتی ہے اور نہ یہ صحافتی آداب کے مطابق ہے۔ اور ہم جب بات شریعت کی کرتے ہیں، دین کی کرتے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ غلط کو غلط کہیں، ٹھیک کو ٹھیک کہیں۔ یہ دوغلا پن نہیں چلتا۔
یہ دو رنگی نہیں چلتی، یک رنگ، اور وہ کون سا؟ وہ اللہ والا رنگ، وہ شریعت والا رنگ، وہ چلتا ہے، دوسرا نہیں چلتا۔ آپ نے دیکھ لیے ہیں یہ باقی پارٹیز، سیاسی پارٹیوں کا کردار دیکھ لیا ہے، اور جس گھٹیا انداز میں جو بےہودگی انہوں نے پھیلائی ہے، یہ تو ننگے انسانیت ہیں، یہ تو دنگ دھڑنگ لوگ ہیں، نہ ان کی کوئی ماں نہ بہن، ان کے رشتے بھی ختم ہو گئے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لو جو طوفان مچا ہے، کیا ہم جگ کے سامنے تماشا پیش کر رہے ہیں؟ یہ ان کو سب کو جیلوں میں ہونا چاہیے۔ جتنے بھی سیاسی لوگ یہ ہیں ان کا محاسبہ ہونا چاہیے، بشمول اسٹیبلشمنٹ، کہ جو کچھ کرتے رہے ہیں یہ انتہائی گھناؤنا کھیل کھیلتے رہے ہیں، اور آج سفر قوم کر رہی ہے، آج تکلیف میں قوم ہے، پورا ملک ہیجانی کیفیت میں ہے۔ کن کی وجہ سے؟ ان لوگوں کی وجہ سے، ان سیاسی قائدین کی وجہ سے، اور جو اسٹیبلشمنٹ میں جو کردار ادا کرتے رہے ہیں، ان لوگوں کا محاسبہ ہونا چاہیے اور ان کو عوام کے سامنے لانا چاہیے۔ جو کچھ کرتوت یہ کرتے رہے ہیں اس کی جواب طلبی ہونی چاہیے، ان سے ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے، اور ایسی عبرتناک سزا ہونی چاہیے کہ آئندہ کوئی میرے پیارے پاکستان کے ساتھ کوئی ایسا ٹھٹھا مذاق نہ کرے، ایسے گھٹیا حرکت نہ کر سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق کہنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔